بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عزیزو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ فتوحات شام بکر صدیق کا دور حکومت قسط نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہیں دوستو۔ قسط نمبر 14 کچھ آگے اس طرح ہے کہ جب حضرت خولہ بنت ازور کو گرفتار کیا گیا تو اس کی رہائی کیسے ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے لشکر کے قریب گھوڑوں کو برابر برابر سر سے ملا کر کھڑا کیا، نشانوں کو اونچا کرایا اور خود قلب لشکر میں پہنچ کر تقریر کی، یا معاشر المسلمین، جس وقت تم حریف قوم کے قریب پہنچ جاؤ متفرق ہو کر چاروں طرف سے گھیر لینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس طرح عورتوں کو مخلصی اور ہمارے بچوں پر رحم فرما دیں گے۔ مسلمانوں نے اس کا جواب نہایت خندہ پیشانی سے اسبات میں دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد لشکر کے آگے آگے چلے۔ رومی عورتوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہی تھے کہ لشکر نشانات اور علم لیے ہوئے پہنچ گیا۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، طبائع کی لڑکیوں، خداوند تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہوئی اور انہوں نے محض اپنی مہربانی سے تمہارے دلوں کو خوش کیا۔ کہتے ہیں کہ بطرس نے جس وقت توحید پرستوں کی فوج کو اس طرف آن بان سے دیکھا، ان کے نیزے نیستان کے تیروں کی طرح ایک دوسرے چسپاں اور ان کی تلواریں برقی کی طرح چمکتی ہوئی چلی آ رہی تھیں، تو ان کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ پیروں میں ریشہ آ گیا، شانے کا گوشت پھڑکنے لگا، تمام آدمی بوکھلا سے گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بطرس بیچ میں سے نکلا اور عورتوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، چونکہ ہماری بھی بہو بیٹیاں، ماں بہن اور خالائیں ہیں، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت و شفقت آ گئی ہے۔ میں تمہیں اس سلیب کے صدقے چھوڑتا ہوں، جس وقت تمہارے مرد آ جائیں انہیں میرے اس امر کی اطلاع دے دینا۔ یہ کہہ کر بھاگ جانے کا ارادہ کر کے گھوڑے کی باگ موڑ دی، مگر قبل اس کے گھوڑا دوڑنا شروع کرے اس نے قلب لشکر سے دو سواروں کو، جن میں سے ایک نے ذرہ پہنی اور دوسرے ننگے بدن عربی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار، نیزہ ہاتھ میں لیے نکلے اور گھوڑے سر پر دوڑائے ہوئے شیر کی طرح اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار افواج اسلامیہ اور دوسرے زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس وقت خولہ نے اپنے بھائی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آواز دی اور کہا، بھائی جان کہاں چلے؟ آپ کی مدد اور معاونت سے تو ہمیں باری تعالیٰ جل جلالہ نے پہلے ہی مستغنا کر دیا۔ بطرس حضرت خولہ کی طرف چلا کر کہنے لگا، تم اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ، اگرچہ مجھے تمہاری جدائی شاق ہوگی مگر میں تمہیں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چاہا کہ بھاگ پڑے، مگر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے فرمایا، تم ہماری طرف ملاپ اور مہربانی کا ہاتھ بڑھاؤ، مگر ہماری طرف سے بے رخی اور کج ادائی ہو، یہ ہم عربوں کا شیوہ نہیں ہے۔ تو اپنی خواہش کا بندہ اور اپنی مرضی کا بندہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس کے سامنے ہو گئیں۔ بطرس نے کہا، میرے دل سے تمہاری محبت نکل چکی ہے، اس لیے اب مجھے اپنی صورت نہ دکھلاؤ۔ آپ نے فرمایا، مگر مجھے ہر حالت میں تیرا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کی طرف لپکیں۔ ادھر حضرت زرار اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی طرف جھپٹے۔ فوج نے بھی ان کی طرف رخ کیا۔ جس وقت اس نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ چلا کر کہنے لگا، اے عربی، لو اپنی بہن کو لے لو، تمہیں مبارک ہو، یہ میری طرف سے تمہیں ایک ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، میں تیرا ہدیہ قبول کیا، مگر میرے پاس اس وقت ہدیے کا بدلہ دینے کے سوا میرے اس نیزے کے اور کچھ نہیں، اسے لے لے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم بھی اسے اس سے اچھی یا کم از کم دعا ہی لوٹا دیا کرو۔ اس پر حملہ کر دیا اور آپ کا نیزہ اس کے دل میں لگا۔ ادھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے گھوڑے کے پیروں پر ایک ضرب رسید کی، گھوڑا چکرا کر سر کے بل آیا اور یہ دشمن خدا قریب تھا کہ زمین پر آ رہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبل اس کے یہ گرے، اس زور سے پہلو پر نیزہ مارا کہ پھل ادھر سے ادھر نکل گیا اور یہ مردہ زمین پر گر گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے اور فرمایا، شاباش، یہی وہ نیزہ ہے جس کا مارنے والا ناکامی کا منہ کبھی نہیں دیکھتا۔ ادھر مسلمانوں نے رومیوں پر حملہ کیا اور گھیر گھیر کر 3000 رومیوں کو قتل کر ڈالا۔ حامد بن اول ربیع کہتے ہیں کہ میں نے شمار کیا تھا کہ حضرت زرار نے اس جنگ میں 30 رومی قتل کیے تھے اور آپ کی بہن حضرت خولہ نے اپنی چوب سے ہی بہت سے رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے حضرت عفیرہ بنت عفار کو دیکھا
کہ آپ اس شدت سے لڑیں کہ اس سے پہلے کبھی میں نے آپ کو اس جاں بازی کے ساتھ لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ رومیو جو بقیہ تھے وہ بھاگے۔ مسلمانوں نے دمشق تک ان کا سبق تعاقب کیا۔ شہر میں سے ان کا کوئی لواحق ان کی مدد کو نہ نکلا، بلکہ ان پر اور زیادہ رعب چھا گیا اور پہلے سے زیادہ خائف ہو گئے۔ مسلمان لوٹے، مال غنیمت، گھوڑے اور اسلحہ جمع کیا۔ حضرت خالد نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، حضرت ابو عبیدہ کے پاس جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، ایسا نہ ہو کہ دروان آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت زرار نے بصرس کا سر نیزے پر لٹکایا اور مسلمانوں نے کوچ کر دیا۔ مرج راحت کے پڑاؤ پر جہاں حضرت ابو عبیدہ نے توقف فرمایا تھا پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے تکبیروں کی آواز بلند کی۔ حضرت خالد اور آپ کے ساتھیوں نے بھی زور سے تکبیر کے نعروں کے ساتھ جواب دیا۔ قریب آئے تو ایک نے دوسرے پر سلام بھیجا۔ عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، ان کے کارنامے سن کر بے حد مسرت ہوئی۔ مدد اور نصرت الہی کو اپنے ساتھ سمجھا اور شام کی فتح ہونے کا دل میں یقین کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے بولس کو بلا کر اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، اسلام لے آؤ ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو تیرے بھائی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، وہ قتل کر دیا گیا ہے، یہ اس کا سر موجود ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کا سر اس کے سامنے ڈال دیا۔ بھائی کا سر دیکھ کر بولس رونے لگا اور کہا، بھائی کے مرنے کے بعد زندگی کا کچھ لطف نہیں رہا، مجھے بھی اس کے ساتھ ملا دو۔ چنانچہ حضرت مصعب بن نجیۃ الفرازی کھڑے ہوئے اور حکم پاتے ہی اس کی گردن اڑا دی اور مسلمان یہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ واقعی کہتے ہیں کہ غازی اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطوط امراء اسلام یعنی حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید بن ابو سفیان اور حضرت عمرو بن عاص کے نام ارسال فرمائے تھے، جس وقت ان حضرات کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ انہوں نے فوراً اپنے بھائی مسلمانوں کی اعانت اور مدد کے لیے اپنے اپنے فوجوں اور جمعیت کو اجنادین کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا، اور ہر سردار اپنے ماتحت لشکر کے ہمراہ اجنادین پہنچ گیا۔ حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے کہ میں حضرت معاذ بن جبل کے ہمراہیوں میں تھا، اور ہم اجنادین میں کچھ ایسے وقت اور اس طریقے سے پہنچے کہ تمام جمعیتوں اور فوجوں کی آمد ایک ہی وقت یعنی جمادی الاول 13 ہجری کی کسی شروع ماہ کی ایک ہی تاریخ میں ہو گئی۔ مسلمانوں نے مل کر آپس میں السلام علیکم کی۔ میں نے رومیوں کا بے شمار لشکر پڑاؤ دیکھا۔ جس وقت ہم ان کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ ہمیں دیکھ سکیں تو انہوں نے ہمیں دیکھ کے اپنا ساز و سامان اور لشکر کا شمار کرنا شروع کیا، سوار اور پیادوں کی صف بندی کی اور ہمارے دکھلانے کے واسطے اجنادین کے میدان میں اپنی صفوں کو دور تک پھیلا دیا۔ حریف کی اس وقت یہاں 90 صفیں تھیں اور ہر صف میں 1000 جوان موجود تھے۔ حضرت ضحاک بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عراق بھی گیا، وہاں کسرا کا لشکر اور جرامکا کی فوجیں بھی دیکھیں، مگر واللہ میں نے رومیوں کا سا لشکر عظیم، ان کی تعداد اور اس قدر اسلحہ نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے ان کے مقابلے کے لیے یہیں ڈیرے ڈال دیے۔ اگلے روز ابھی پوری طرح بھی دن نہیں نکلا تھا کہ رومیوں نے ہماری طرف بڑھنا شروع کیا۔ جس وقت ہم نے انہیں سوار ہوتے دیکھا تو ہم بھی ہوشیار ہو گئے اور تیاری شروع کر دی۔ حضرت خالد گھوڑے پر سوار ہو کر ہماری صفوں میں تشریف لائے اور فرمایا، مسلمانوں، یاد رکھو، جس قدر فوج تمہارے مقابلے کے لیے آج موجود ہے، تم اس کے بعد کمی نہیں دیکھنے کے۔ اگر باری تعالیٰ جل جلالہ نے اسے تمہارے ہاتھ سے شکست دے دی تو پھر کبھی بھی کوئی قیامت تک ان کے عوض تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ تمہیں چاہیے کہ جہاد میں جان توڑ کے کوشش کرو، خدا کے دین کی آبرو رکھو اور ان کی مدد کرو۔ جنگ سے پشت دے کر بھاگنا دوزخ میں گرنا ہے، اس لیے اس سے احتیاط رکھو۔ شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جاؤ، تیغوں کو حرکت دیتے رہو، اور جب تک میں حکم نہ دوں حملہ مت کرو۔ ہمتوں کو قوی اور ارادوں کو مضبوط رکھو۔ واقعی کہتے ہیں کہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت جنرل دروان نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کے لیے جمع ہوتے اور حملے کے واسطے آمادہ اور تیار دیکھا تو اپنے ماتحت کرنل اور سرداروں کو جمع کر کے کہنے لگا، یا بنی اصفر، یاد رکھو، بادشاہ ہرقل کو تم پر بہت ناز اور بھروسہ ہے۔ اگر تم ہار گئے تو پھر کوئی شخص تمہاری جگہ عربوں کے مقابلے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ عرب تمہارے شہروں پر قبضہ کر لیں گے، مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو قید کر دیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ مردی کے ساتھ لڑو اور ایک متفقہ حملہ کر دو۔ یاد رکھو، تم ان سے 3 گنے ہو،
تمہارے ہر 3 شخصوں کے مقابلے میں ان کا محض ایک آدمی ہے، سلیب سے مدد کی چاہو تو وہ تمہاری ضرور مدد دے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بہادران اسلام، تم میں وہ کون شخص ہے جو رومیوں کے پاس جا کر معلوم کرے کہ ان کی تعداد، چال ڈھال اور ساز و سامان کی ہمیں اطلاع دے۔ حضرت زرار بن ازور نے کہا، اس کام کے لیے اے امیر میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، واللہ اس کام کے لیے تم ہی موزوں ہو، مگر زرار، جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھنا اور نفس پہ مغرور ہو کر اپنی جان کو خواہ مخواہ نرک میں نہ پھنسانا، کیونکہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ دانشتہ اپنی ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت زرار نے گھوڑے کی باگ پھیری اور آپ نے وہاں پہنچ کر نہایت تم تراک ساز و سامان، خیمے خودوں اور نیزوں کی چمک ملاحظہ فرمائی اور پرندے کے پروں کی طرح ان کے نشانوں کے پھریرے اڑتے دیکھے۔ دروان جو مسلمانوں کی فوج اور ان کے طور طریق کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر اچانک حضرت زرار پر پڑی۔ اپنے چند سرداروں سے کہا کہ میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے غالب یقین ہے کہ وہ اپنی قوم کو کوئی معزز سردار ہے، بس تم اس میں کوئی ہے جو اسے گرفتار کر لائے۔ یہ سن کر فوج میں سے 3 جوان نکلے اور حضرت زرار کی طرف چلے۔ جس وقت آپ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ نے پشت دے کر چلنا شروع کیا۔ یہ آپ کے پیچھے بطور تعقب چلے اور یہ سمجھے کہ یہ مقابلے سے بھاگ نکلا، مگر آپ کا یہ ارادہ تھا کہ انہیں ان کی جمعیت سے دور جا کر پھر مقابلہ کیا جائے۔ جب یہ اپنی فوج سے دور چلے آئے تو آپ نے گھوڑے کی راس ان کی طرف پھیر دی، برچھا سنبھالا اور اس زور سے اس سوار پر گرایا کہ وہ برچھا کھاتے ہی جان توڑتا نظر آیا۔ فوراً ہی دوسرے پر پلٹے اور شیر ببر کی طرح حملہ ہو کر بیچ میں گھسے چلے گئے اور ان کے اندر پہنچ کر اس زور سے ایک ڈانٹ پلائی کہ دلوں میں رعب ڈالتی چلی گئی۔ رومی بھاگے اور آپ یکے بعد دیگرے ایک ایک کو گراتے ان کے پیچھے بھاگے، حتیٰ کہ آپ نے 19 شخصوں کو گرا لیا۔ جس وقت تعقب کرتے کرتے رومیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو آپ لوٹے اور حضرت خالد بن ولید کے پاس آ کر اس سب واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا اور نہ ان پر کوئی حملہ کرنا۔ حضرت زرار نے کہا، رومی مجھے پکڑنا چاہتے تھے، مجھے اپنے اللہ سے خوف معلوم ہوا کہ وہ مجھے بھاگتے ہوئے دیکھیں، لہذا میں نے خالصتاً اللہ پورے اخلاص کے ساتھ حملہ کر دیا، اس لیے باری تعالیٰ یقینی میری مدد فرمائی، واللہ اگر مجھے آپ کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں جب تک رومیوں کے تمام لشکر پر حملہ نہ کر لیتا کبھی واپس نہ آتا۔ اہل و امیر، آپ یقین جانیں کہ یہ تمام لشکر ہمارے لیے مال غنیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے 4 حصے کیے، میمنہ، میسرہ، کلب اور ہر اول۔ ہر اول کے پھر 2 حصے فرمائے، ہر اول ایمن، ہر اول ایسر۔ میمنہ کی کمان حضرت معاذ بن جبل کے سپرد کی، میسرہ پر سعید بن عامر کو مقرر کیا، ہر اول ایمن پر نعمان بن مکرن کو اور ہر اول ایسر پر شرحبیل بن حسنہ کو سردار بنایا۔ 4000 سوار حضرت یزید بن ابو سفیان کے ماتحت دے کر ان کو لشکر پر مامور کیا تاکہ وہ اس لشکر سے حرم اور بال بچوں کی نگہداشت کریں۔ اس کے بعد اب خواتین اسلام کی طرف، جن میں حضرت عفیرہ بنت عفار، ابان بنت عتبہ بن ربیعہ جن کی ابھی شادی ہوئی تھی اور اب تک ان کے ہاتھوں میں مہندی کی سرخی اور سر میں عطر کی خوشبو باقی تھی، خولہ بنت ازور حضرت زرار کی بہن، مزرو بنت املوک، سلمہ بنت زرہ بنت عروہ، لینا بنت سوار، سلمہ بنت نعمان اور دیگر عورتیں جن کی شجاعت اور مردانگی زبان زد عوام تھی شامل تھیں، مخاطب ہوئے اور فرمایا، قبیلہ تبایا اور بقیہ عمالقہ اور سرداران اکاسرہ کی بیٹیوں، تم نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ ان کی بدولت اللہ جل جلالہ اور تمام مسلمانوں کو راضی کر لیا ہے اور ان کا ذکر جمیل ہمیشہ تمہاری یاد تازہ رکھے گا۔ انہوں نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، تمہارے دشمنوں کے واسطے آگ سلگا دی۔ یاد رکھو مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، اگر رومیوں کو کوئی طائفہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا، اور اگر کسی مسلمان کو لڑائی سے بھاگتا ہوا دیکھو تو خیمے کی چوب اس کے واسطے تیار رکھنا اور اس کے بال بچوں کو اسے دکھا کر پوچھنا کہ انہیں کہاں چھوڑتے جاتے ہو۔ ان باتوں سے گویا تم مسلمانوں کو ترغیب دے کر اور زیادہ ان کو سنجیدہ کرو گے۔ حضرت عفیر بنت عفار نے فرمایا کہ اہل و امیر، قسم ہے ذات باری تعالیٰ کی،
ہمیں اس وقت زیادہ خوشی ہوگی جب کہ آپ ہمیں لشکر کے آگے رکھیں تاکہ ہم رومیوں کے منہ چبا دیں اور ایسا گھمسان کا رن کریں کہ رومیوں کو قتل کرتے کرتے خود فنا ہو جائیں اور ہم میں کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت خولہ بنت ادور نے عرض کیا، یا امیر، ہمیں کس کے حملے اور سختی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عنایت فرمائیں۔ یہ کہہ کر آپ مسلمانوں کے صفوں میں چلے آئے۔ یہاں آ کر آپ نے گھوڑے کو مہمیز کیا، صفوف میں چکر لگایا، جہاد کی ترغیب دی اور بلند آواز سے فرمایا، یا معاشر المسلمین، اللہ تعالیٰ کی مدد حاضر ہے، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جنت میں ثابت قدم رہو، حرم، اولاد اور اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جانیں دے دو اور دل کھول کر لڑو۔ یاد رکھو، یہاں نہ تمہارے لیے کوئی ملجایا قلعہ ہے، اس کی طرف بھاگ پڑو، نہ کوئی کمین گاہ اور نہ خندقیں ہیں، ان میں چھپ رہو۔ تم شانے سے شانہ ملا لو، شمشیروں کو میان سے کھینچ لو اور جب تک میں حکم نہ دوں حملہ نہ کرو۔ تیروں کے چلانے میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھو کہ جس وقت وہ تمہاری کمانوں سے نکلیں تو ایک کمان سے نکلتے ہوئے معلوم ہوں۔ اگر اس طرح اکٹھے اور ایک ساتھ ٹڈی دل کی طرح تیر چلائے جائیں گے تو ممکن ہے کوئی تیر نشانے پر بیٹھ جائے۔ قرآن شریف میں عرض کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، ثابت قدم رہو، مقابلے میں مضبوطی دکھلاؤ اور ٹھہرے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شاید تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ نیز یاد رکھو کہ تمہارا مقابلہ اس جیسی جماعت کی حمایتوں، دلاور و امراء سے پھر کبھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان آپ کی یہ تقریر سن کر بہت خوش ہوئے، تلواریں ننگی کر لیں، کمانوں کا چلہ چڑھایا، تیروں کو سیدھا کیا اور حرب و ضرب کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد قلب لشکر میں پہنچے اور وہاں حضرت عمر بن عاص، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، قیس بن حبیرہ، رافع بن عمیر، مصیب بن نجیۃ، ربیہ بن عامر اور چند ایسے ہی حضرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ نے یہاں توقف فرمایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فوج کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ جس وقت دوروان نے مسلمانوں کو لشکر اور ان کی آمد دیکھی تو خود بھی اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا۔ اس کے سپاہیوں سے تمام طول و عرض میں زمین پٹی پڑی تھی، سب طرف سے آ کر جمع ہوئے اور صلیبی جھنڈوں میں اور کفر کی آوازوں سے اپنے لشکر کا اظہار کیا۔ جس وقت دونوں لشکر میدان جنگ میں پہنچ گئے تو رومیوں کی صفوں سے ایک بوڑھا سیاہ زرہ پہنے، جس کے آگے چند ملحدی تھے، نکلا اور مسلمانوں کی فوج کے قریب آ کر عربی زبان میں کہنے لگا، تم میں سردار کون سا ہے جو میرے پاس آ کر مجھ سے چند باتیں کر لے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ پادری نے دریافت کیا، کیا امیر القوم آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی۔ جس وقت تک میں اطاعت اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم ہوں، اس وقت تک یہ لوگ مجھے اپنا امیر سمجھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں ایک گھڑی کے لیے بھی ان باتوں سے منحرف ہو جاؤں تو پھر نہ میری اس پہ اطاعت ہے اور نہ حکومت اور نہ امارت۔ پادری نے کہا، اسی وجہ سے تم ہم پر فاتحہ اور غالب ہو۔ اگر تم اس طریقے سے ذرا بھی ہٹ جاؤ اور اس راستے سے ذرا سا بھی منہ پھیر لو یا تجاوز کر لو تو پھر فتح کبھی نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد کہنے لگا، تم نے ایسے ممالک کی طرف رخ کیا ہے جن کی طرف کبھی کسی بادشاہ کو آنے تک کی جرأت نہیں ہوئی تھی یا کوئی انہیں فتح نہیں کر سکتا تھا۔ اہل فارس آئے اور منہ کی کھا کر لوٹے۔ جرامکا نے لشکر کشی کی اور فتح پانے کے لیے ہزارہا قربانیاں کی مگر ناکام گئے۔ اب تم آئے، فتوحات بھی تم نے ضرور کی مگر ہمیشہ فتح نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے سردار دروان نے مجھے عذرائے شفقت اور ہمدردی تمہارے پاس روانہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے میں ہر عسکری یعنی لشکری کو ایک ایک کپڑا، ایک ایک امامہ اور ایک ایک دینار، اور آپ کو 100 دینار، 10 کپڑے، اور آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو 1000 دینار اور 100 کپڑے دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اپنے لشکر کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ ہمارے لشکر کی تعداد چیونٹیوں کے دل سے کچھ کم نہیں، اور نہ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ فوج بھی اس فوج کی مانند ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہو چکا ہے، بلکہ بادشاہ ہرقل نے اس میں بڑے بڑے بہادر جنرل اور تجربہ کار پادری روانہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب تک ہماری 3 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول نہ کر لو ہم کبھی نہیں لوٹ سکتے۔ اول یہ کہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، اور جو ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی وہی اعتقاد رکھو اور کہنے لگو، اگر یہ نہیں تو جزیہ دو ورنہ لڑو۔ باقی تمہارا لشکر چیونٹیوں کے دل
کی تعداد میں ہونا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے نصرت و اعانت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس وعدے کے مضمون کو اپنے کتاب مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ تمہارے کپڑے امامے اور دینار دینا، سو تم بہت جلدی دیکھ لو گے کہ تمہارے کپڑے امامے ہمارے پاس اور تمہارا ملک ہمارے قبضے میں ہوگا۔ دوستو، قسط نمبر 14 کے یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قسط نمبر 15 کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اور جنگ اجنادین جو بہت بڑی جنگ تھی، اس کے بارے میں قسط نمبر 15 میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک اپنے صحابہ کرام کی بہادریوں کے قصے پہنچیں۔ شکریہ۔